الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم خواتین، سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت پر جمع ہو کر دین کی بات سننے کے لیے قبول فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کی دین کی بات کو سننا اور اس کو عملی جامہ پہنانا، عمل کرنا، اس لیے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اور مبارکباد ہے وہ ساری خواتین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی ساری دینی بہنوں کو ساتھ میں لے کر یہاں پر جمع ہوئی ہے کہ کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اور آپ کی سیرت سے کا ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں۔ اس لیے سب سے پہلے میں مولانا کو بھی اور ان کے ساتھ جتنی بھی اسٹاف ہے کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کو مبارکبادی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرماوے اور ان کی کاوشیں، محنتیں، انہوں نے جو ایک کام شروع کیا ہے بہت بہترین اور قابل تعریف کام ہے، اس لیے کہ کام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا کام ہے کہ امت کی خواتین تک، امت کی ماں و بہنوں تک دین کو پہنچانا، ان کی دین اور دنیا دونوں فکرے کرنا، یہ بہت بڑا مشغلہ ہے۔ اس کے لیے کافی اخراجات بھی ہوتے ہیں، وقت بھی قربان کرنا پڑتا ہے، تو آنے والوں کے لیے بھی مبارکباد ہے اور جن لوگوں نے محفل سجائی ان کے لیے بھی خوب دعائیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اور لیٹ آنے کی وجہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی سفر میں کہاں کی دقت ہوئی، آنے میں آپ تک کے وقت تھوڑا سا لگا، اس کے بھی ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہو، دنیا آخرت کی کچھ باتیں آئیں، کچھ تجربات آئیں، ہر ایک کی اپنی ایک فکر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، ہر کہاں کہ مرد عورتیں اس کے اندر پریشان ہیں، گھریلو زندگی کے اندر کہاں ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ طلاق تک کی نوبتیں ان مسائل کی وجہ سے جادو ہیں، جنات ہیں، اثرات ہیں، سحر ہے، آسیب ہیں، ہمزاد ہیں اور آپس کی جلن اور حسد ہے، جیسے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم اور رہبر اور آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ اور صحابیات کے ہر لین سے کہاں کہ تربیت کی ہے اور ان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل ان کو بتایا ہے۔ جیسے آج کئی خواتین پردے کے اہتمام کے ساتھ ہم سے مسائل کو پوچھتی ہیں، اور کہاں جو مولانا یہاں پر مدرسہ چلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی اسٹاف ہیں، عالمہ باجیاں ہیں اور اس کے علاوہ معلم حضرات ہیں اور ان کے معاونین محبین ہیں، کہاں کہ بہت بڑا کام ہے۔ ان کاموں کا کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے کہ خواتین تک کیسے دین اسلام پہنچے، یہ کفر سے بچیں، شرک سے بچیں، جانتوں اور مہاراجوں سے بچیں، ورنہ میرے کئی علاقوں میں کہاں کے سفر ہوئے، ابھی زمانے ہی تھوڑا ہی وقت گزرا، ہم سب کے روح روا خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کا مجھے موقع ملا، اور حضرت کی صحبت ہی کی برکت ہے کہ اللہ نے کچھ فکری دل میں امت کی ڈالی ہے کہ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر، بستی بستی، علاقے علاقے جا کر امت کی بیٹیوں کو، امت کی خواتین کو، امت کے جوانوں کو ان تک کے دین کے پہنچانے کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی فکریں آئی ہیں، یہ کہاں کہ ان بزرگوں کی نظر، ان کی دعائیں، اللہ والوں کی صحبت، جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت
انسان کو نیک بناتی ہے کہ خواتین اگر نیک عورتوں کی صحبت اختیار کرے گی تو خود بخود ایک نیک بن جائے گی، نمازی بن جائے گی، تہجد گزار بن جائے گی، پردہ کرنے والی بن جائے گی۔ سسرال میں کہاں کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ یہ اپنے سارے کہاں کے لوگوں کی خدمت کرے گی۔ یہ جذبے اس وقت آئیں گے جب کہاں کہ ان کو نیکوں کی صحبت ملے گی۔ آج انٹرنیٹ، موبائل، فیس بک، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور ٹی ویوں کی وجہ سے آج ہمارے بچے اور بچیاں جن کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہیں، کہاں کہ ہر گھر کے اندر، ہر جیب کے اندر موبائل پہنچ گیا۔ یہ فتنے دجال ہے اور اس کی وجہ سے گھروں کے اندر کہاں کہ میاں بیوی میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کئی جگہ کی کارگزاری آتی ہے، لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا، وجہ کیا بنی؟ موبائل۔ اس لیے محترم خواتین، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرائیں، ان کو بالکل موبائل سے بچائے رکھیں۔ آج کتنی امت کی بیٹیاں اس موبائل کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، ارتداد کا شکار ہے، اس لیے کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم مد ذلہ العالی حضرت فرماتے ہیں کہ جب اسکرین والا موبائل، بڑا موبائل اگر آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، کہاں کسی دینی لائن سے یا کسی سے بات کرنے کے لیے، تو آپ سب سے پہلے اس کے اسکرین پر بیت الخلا کی دعا پڑھ کر پھونک دو۔ اب آپ کہیں گے بھی بیت الخلا کا اور موبائل کا کیا تعلق؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھلائی کہ ہم بھی یاد کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد کرائیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ اور بیت الخلا کے اندر جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ گندگی کی جگہ پر شیاطین، جنات کے حملے ہوتے ہیں، یہاں ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ جو خواتین، جو مرد حضرات، جو بچے اور بچیاں پابندی سے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حفاظت میں رہتے ہیں۔ اور کہاں اگر ہماری زندگیوں میں مسنون دعائیں نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو دعائیں سکھلائیں کہ رات میں سفر کرتے ہیں، دن میں سفر کرتے ہیں، جنگلوں اور ویرانوں سے گزرتے ہیں، تو ان کو آیت الکرسی، چاروں کل اور کہاں کہ آپ دعاؤں کے اہتمام کی تاکید کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے فرشتے ان کے ساتھ میں ہوئے، اور کہاں کہ اللہ نے بیابانوں میں، ویرانیوں میں، جنگلات میں، سمندروں میں ان کی حفاظت کی۔ جیسے ابھی سفر کا مہینہ آ رہا ہے عنقریب، اب کہاں کہ اس کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، کہا انہوں نے اپنے ساتھ اپنے مریدین کو، کئی سو لوگوں کو لیا کہ ہمیں حج کے لیے جانا ہے۔ پہلے کوئی ایئرپورٹ اور پلین وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ سمندری جہازوں سے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو کہا آپ نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ یہ سب ساتھ میں ہونے کے بعد سمندر میں طوفان آیا، تیز و تند ہوائیں چلنے لگی، سارے لوگ گھبرانے لگے، شیخ کو کہنے لگے کہ شیخ اب آپ نے لا کر اس کشتی میں ہم کو سوار کر دیا، لیکن اب ہم اپنی جان کی حفاظت یہاں نہیں دیکھ رہے، اگر ایسے ہی طوفان چلتا رہا تو ہم کہاں کہ ڈوب کر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لیکن اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا سارا بھروسہ، یقین اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اور اسی ایمان اور یقین کو بنانے کی کہاں کی ضرورت ہے کہ پہلے زمانے کی مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے عقائد مضبوط کرتی تھی، اور جب وہ بولنا سیکھتے تو ان کو کلمہ سکھاتے اور ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیتے کہ تمہیں دنیا کا کوئی بھی کہاں کہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، نہ مال کے ذریعے، نہ عزت کے شہرت کے ذریعے، نہ کہاں کہ جھوٹی دولتوں کے ذریعے۔ ان کو کہاں کہ ایسے مضبوط عقائد ان کے بنا دیتے کہ بیٹا اور بیٹیاں قربانی تو دے دیتے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن آج اس موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کئی بچوں اور بچیوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ کئی جوان بچوں کی والدہ پردے کے ساتھ آتی ہے، فون پہ دعاؤں کی درخواستیں کرتی ہیں کہ میرا بیٹا 12 گھنٹے فون سے لگا ہوا ہے، نشے کا یہ عادی بن گیا، گھر میں نہ بیوی سے صحیح بات کرتا ہے، نہ والد سے بات کرتا ہے، نہ والدہ سے بات کرتا ہے، نہ بہنوں اور بھائیوں سے بات کرتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بتایا، ہمارے حضرت شیخ پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم نے بتایا یہ موبائل یہودیوں کا آلہ ہے۔ ہاں، اس کے اندر ساری اچھائیاں بھی ہیں اور گندگیاں بھی ہیں۔ اسی لیے کہا خلوت میں اپنے ایمان کو بچانا کہ ہمارے
ساتھ 24 گھنٹے اللہ کی نظر لگی ہوئی ہے. اللہ نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف کرائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو حی اور قیوم ہے. اور کہاں پلک جھپکنے کے برابر بھی کہاں وہ ہم سے کہاں کہ بے خبر نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ رب العزت کو ہماری پتہ ہے. وحصل ما فی الصدور کہ ہمارے دلوں میں ابھی کیا خیالات چل رہے ہیں آزو بازو والوں کو پتہ نہیں جب تک کہ ہم اظہار نہ کریں. لیکن وہ اللہ من حبل الورید ہے. اس لیے جب بھی ہمارے سامنے کوئی گناہ کا موقع ہے نیکی کا موقع ہے ہم کو فوراً نیکی کا موقع ہے تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے نیکی کرنی چاہیے. اور گناہ کا ہے تو فوراً ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا کیمرہ اللہ کا سیٹلائٹ 24 گھنٹے جاری ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اسی استحضار کے ساتھ ہم نیک اعمال کو کریں گے ہمارے گود میں پلنے والے بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے ولی بن کر نکلیں گے. رابعہ بصریہ اور حسن بصری جیسے لوگ اس امت کو ملیں گے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی ملیں گے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی ملیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح بچپن میں تربیت کرائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تربیت کرنے کے لیے کہا کہ جب گھر میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہو جائیں ان کے اچھے نام رکھو. جب یہ بولنا شروع کریں تو انہیں سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ تاکہ ان کو شروع ہی سے اللہ کا تعارف ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ان کے دل میں بٹھاؤ. مال کی، سونے کی، چاندی کی، زیورات کی، گاڑیوں کی، بلڈنگوں کی، باغات کی، زمینوں کی نہیں. کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی. جب مائیں اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے سامنے یہ واقعات پیش کریں گی تو بچپن میں کہاں ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. پھر ان کو کوئی دنیا کا انسان ان کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. کروڑوں روپے لے کر کوئی آئے گا اور کہے گا اپنا مذہب چھوڑ دو، یہ کہیں گے ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج امت کی کتنی بیٹیوں کو، امت کے کتنے بیٹوں کو ان کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اس لیے کہاں خواتین کی، گھر کی بڑی عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پہ دھیان دیں. ان کو کھانے کی دعائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، سونے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں یاد کرائیں اور اپنی رہبری میں پڑھنے لگائیں. ان سے پوچھیں بیٹا تم نے پڑھا؟ جب کارگزاریاں لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے عملی جامہ کہاں کہ زندگی میں ان دعاؤں کو پڑھیں گے اللہ حالات سے زندگی بھر ان کی حفاظت کریں گے. شاہ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. حضرت نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے. سمندر میں طوفان آیا، لوگ آپ کو کہنے لگے کہ حضرت بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. ان کو تھوڑی سی غنودگی سی ہوئی، ان کی آنکھیں لگی. خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کو دعائے حزب البحر سکھلائی گئی. آپ نے پوری خواب میں دعا پڑھی یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمک حسبی ونعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساطرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يأمن بيد ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرك علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرم
والكرامة مع السلامة والآفية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والآفية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ دعا آپ نے پڑھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے طوفان کو روک دیا. 5 منٹ اس دعا کو لگتے ہیں، دعائے حزب البحر، دعاؤں کا سمندر. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے. اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعائیں کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. دعا حزب البحر آپ نے سنی، سے پہلے بھی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو ابھی انشاءاللہ نیتیں کر لیں کہ ہم اس کو روزانہ کم از کم سیکھ کر ایک مرتبہ اپنے زندگی کا معمول بنائیں گے. ہمارے کئی اکابرین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرشید گنگوہی، اور ابھی حال میں جو ہمارے اکابرین حیات ہے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. کئی بڑے بڑے اللہ والوں کے معمولات رہے. اس فتنوں کے دور میں فتنہ دجال اب بالکل قریب آ رہا ہے. ٹی وی کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، جادو، جنات، سحر، حمزات، حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، لڑائیاں، رشتوں کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، بہت سارے مسائل ہیں، بیماریوں کا ہونا، کینسر ہے اور الگ الگ قسم کی گاٹیں ہیں. کہاں کہ جب رپورٹیں کرائی جا رہی ہے تو کہا یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ حضرت پیر اقبال صاحب قریشی مدذلہ العالی اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا جب عورتیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جب یہ رات دن موبائل سے لگے رہتے ہیں اور کہا اس کے اندر یہ موبائل کے اندر فلموں کو، سیریلوں کو دیکھتے ہیں تو شیاطین اور جنات کے حملے ہوتے ہیں، یہ میدوں میں چلے جاتے ہیں. میرے پاس ابھی ایک 16 سال کا بچہ آیا، اس نے امریکہ کے ڈاکٹر کی پوری رپورٹیں کروائی، سب گولیاں کھائی، 4 مہینے سے الٹی اس کی رک نہیں رہی تھی، ساری رپورٹیں نارمل تھی، لیکن کہاں کہ جب وہ کھانا کھاتا 10 منٹ کے بعد فوراً الٹ جاتا. اس کو ہم نے حضرت پیر صاحب کا عمل دیا. حضرت نے بتایا کہ جب بھی ایسے کوئی معاملات ہو، رپورٹیں سب نارمل آ رہی ہو اور اس کے بعد بھی اگر تکلیف تو 7 بیری کے پتے لے، اس کے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرے، اور اس کو کہاں کہ کھل بتے میں یا سل بتے پہ کوٹنا ہے اور کہاں اس کے بعد پانی میں ملا کر اس کو پلانا ہے. الحمدللہ 7 دن کا ان کو عمل کروایا، اللہ کے فضل سے تیسرے دن الٹی رک گئی. ایک صاحب آئے، ہر مہینے ان کے کان میں کیڑا نکلتا تھا. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تو باضابطہ وہ کیڑے کی انہوں نے مجھے فون پہ وہ بھی ڈالی فوٹو. ان کو کسی نے پتہ دیا
کوئی مولانا نے تو انہوں نے مجھ سے ربط کیا، الحمدللہ ان کو بھی یہی عمل بتایا 7 دن کا کہ کوئی خرچ نہیں، آپ اس عمل کو گھر بیٹھے شروع کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ میرے پاس جتنے بھی لوگ مرد عورتیں علاجات کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ہماری شرط اول ہوتی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ آج کل نماز میں بڑی غفلت ہو رہی ہے، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، نمازیں کہاں کے چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید کی ہے، اسی لیے فرمایا جب بیٹا اور بیٹی 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی عادت ڈالو، 10 سال کے ہونے پر اگر یہ نماز نہ پڑھے تو ان کو ڈانٹو اور مارو۔ آج کیا ہو رہا ہے، بڑے بھی چھوٹے بھی رات میں 2 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے، ٹی ویوں میں لگے ہوئے، ٹیلی ویژن پہ لگے ہوئے، آپس کی گپ شپ اور باتوں میں لگے۔ جب رات میں 12-1 بجے جب سب گھر والے سوئیں گے تو فجر میں ان کی آنکھ کبھی بھی نہیں کھل سکتی، اس لیے کہ نیند مکمل نہیں ہوگی۔ آج بہت ساری بیماریاں جو ہو رہی ہے کم نیند کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ رات میں 2-2 بجے تک جاگ رہے، کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا ہے، ایسیڈیٹی بڑھ رہی ہے، شوگر ہو رہی ہے، اور گھٹنوں کے درد عورتوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں کہ جن کے گھٹنوں میں درد عام ہو گیا، تو اس کے لیے بھی بہترین علاج ہے کہ وہ جب کھانا کھائیں تو 3 مرتبہ سورۃ قریش شروع میں پڑھ لیں۔ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور کھانا کھانے کے بعد، کھانے کی دعا پڑھنے کے بعد یہ 3 مرتبہ پھر سورۃ قریش پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ اگر 1 ہفتہ 21 دن زیادہ پرانا مرض ہے تو کہاں کہ اگر وہ انشاءاللہ اس طریقے سے 21 دن کر کے 2 چلے کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹنوں کے درد سے بھی ان کو نجات عطا کریں، ایسیڈیٹی کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کئی بیماریاں ہمارے گھروں میں جنم لے رہی ہے اور پریشان ہے، دواخانوں کے لیے کہاں میڈیکل کے لیے پیسے نہیں، رپورٹیں کروانے کے لیے پیسے نہیں۔ ابھی کئی بندے اور بندیاں کانٹیکٹ کرتے ہیں، حضرت دعا بھی کروائیے، کچھ تعاون بھی کروائیے۔ ابھی حضرت مولانا ادریس صاحب اور ان کے جو بھی رفقا ہیں یہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، حضرت ابھی تعارف کرا رہے تھے تو الحمدللہ یہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت ہے۔ ہم تو ابھی ایک طالب علم ہیں، کم عمر ہیں، یہ آپ کی دعائیں اور حضرت کی دعائیں، کئی اکابرین اساتذہ کی ہم دعائیں لے رہے ہیں۔ حضرت نے مجھ کو نصیحت کی تھی 2008 میں جب فراغت ہو رہی تھی، سب کوئی کرتے ہیں حضرت، کہا بیٹا دیہاتوں میں اور اسی طریقے سے شہروں میں جہاں بھی ہو، دین کا کوئی تقاضا ہے، آپ سے جو ہو سکے، کوئی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، لاچار، مجبور آئے تو بیٹا ان کے کاموں میں تعاون کرنا، آپ سے جو ہو سکے۔ ہاں آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے آپ کے پاس ایسے افراد دیے جن کو اللہ نے مال دیا، لیکن ان کو ترغیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کو ترغیب دے کر ان کے کام کروانا۔ تو الحمدللہ کئی بیوہ، کئی غریب، کئی یتیم بچیوں کی شادیوں میں بھی الحمدللہ حضرت کی اس نقش قدم پر، حضرت کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے کئی کام کروا دیے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، میں نے حضرت کی خدمت کی، حضرت کے پاس بیٹھے رہتے 200 لوگ آتے، کہتے حضرت ہمارے گھر کا کام جاری ہے۔ اللہ نے ایک آپ کو رحم دل بنایا تھا، بڑے مربی تھے، امت کا بڑا درد رکھتے تھے، ہر لائن میں آپ نے کام کیا، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ، مراکز، جمعیت، مسلم پرست اللہ، کوئی تحریک نہیں چھوڑی۔ بیوہ، غریب، یتیم، مسکین، لاچار، مجبور، جس فیلڈ کے لوگ آ جائیں حضرت ہر لائن میں تعاون کرتے تھے۔ حضرت کو اللہ نے بڑا رحم دل اور نرم دل بنایا تھا اور ہمیشہ روتے تھے، اور حضرت کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ جیسے آج تھوڑا سا مال آ جائیں، تھوڑا سی کہاں عزت مل جائے تو آدمی کے اندر گھمنڈ، عجب، تکبر آتا، لیکن حضرت کی سادگی، حضرت کو درد دل ملا ہوا تھا، اس لیے کہ آپ نے بھی بزرگوں کی صحبت پائی۔ قاری صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت نے کتاب بھی لکھی ہے مجربات صدیق، اس کے اندر کئی کہاں کے تعویذات اور قرآنی آیتوں سے حضرت نے امت کی کہاں کے رہبری فرمائی ہے، امت نے کہاں کے علاجات اور ان کے دکھوں کے علاج بتائے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو کسی غیر اور لٹیرے کے ہاتھ پہ نہ لٹائیں، بلکہ قرآن اور حدیث سے اپنے علاجات کریں۔ الحمدللہ ابھی جو آپ کو دعائے حزب البحر پڑھ کر سنائی گئی، تو شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب میں پڑھی، طوفان رک گیا، حج کے دن بالکل قریب تھے اور کشتی جو دوسرے سمت میں چل رہی تھی، طوفان کے رکنے کے بعد مکہ کے سمت وہ چلنے لگی، اور کہاں مہینوں کا سفر اللہ نے دنوں میں کرا دیا۔ اس دعا میں اتنی بڑی تاثیر اللہ نے رکھی، دعائے حزب البحر۔ کہاں اس کشتی کا جو بادبان اور چلانے والا ڈراور تھا وہ نصرانی تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا، اس کا باپ
اور بیٹا دونوں شریک تھے اس کشتی میں، دونوں نے ایمان کو قبول کیا۔ جب یہ کرشمہ انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا طوفان آیا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، فیہ شفاء للناس، کہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، ہدی للناس، قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ حضرت وسطانوی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بیٹا قرآن سکھاؤ۔ جو لوگ کتاب اللہ سے جڑ جائیں گے اور اپنے گھروں میں فجر میں اٹھ کر، جو عورتیں کہاں کہ خود بھی اٹھے گی فجر کی اذان کے بعد، اپنے بچوں کو بھی جگا دیں گی، اپنے شوہر کو بھی جگائے گی، اور گھر میں قرآن کا ایک نورانی ماحول بنے گا، ہمارے گھر جنت کے نمونے بنے گے، گھروں میں برکتیں آئے گی، چین آئے گا، سکون آئے گا۔ اور کہاں آج کمانے والے 4-5 ہو گئے، عورتیں بھی محنت کر رہی ہے، مرد حضرات بھی محنت کر رہے ہیں، بہت سارے آتے مولانا قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے وظیفہ حضرت نے بتایا کہ اگر آپ کے اوپر زیادہ قرض ہو جائیں، آپ بچت گٹ کے شکار ہیں، سود کے شکار ہیں، تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں نفل نیت سے، اور سچی پکی توبہ کرے کہ اللہ اب تک ہم نے بچت گٹ لیا، ہراسی کی BC لی، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم نے سود کے پیسوں سے کاروبار کیا، اب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، توبہ کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے، اور پھر یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے جو وظائف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے قرضوں کو ادا کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے اسی اورنگ آباد شہر سے، 1 سال پہلے، کہا حضرت میرے اوپر 2 کروڑ روپے قرض ہو گیا اور دل چاہتا ہے کہ پھانسی لگا کے مر جاؤں، خودکشی کروں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو حرام ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ دنیا تو برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لوگ قرضے لیتے ہیں نا، مرد بھی عورتیں بھی، بڑی شادی کرنا ہے، بڑا ولیمہ کرنا ہے، بڑی گھر بھراؤنی کرنا ہے، یہ سارا دیکھا دیکھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم عمل کریں گے، اللہ کے رسول اگر چاہتے تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا۔ آپ کا جو فقر تھا، آپ کی جو غربت تھی، اختیاری تھی، آپ غریب نہیں تھے، آپ نے پسند فرمایا اور امت کے لیے دعائیں کی۔ اسی لیے محترم خواتین، ہم کہا کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دعاؤں کا اہتمام ہو، اپنے بچوں کو بھی دعائیں سکھلائیں، مغرب سے پہلے ان کو بٹھا دیں وضو کر کے 5 منٹ کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹی بیٹھ جاؤ، اور آپ بھی دعا میں لگے۔ تو آپ کو دیکھ کر سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ گھر کی بڑی عورتیں جب اہتمام سے نماز پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو کہا ان کے نسلوں میں پروان چڑھنے والی بیٹیاں بھی پھر ویسی ہوتی ہیں، پردہ دار ہوتی ہے، با حیا ہوتی ہے، با اخلاق ہوتی ہے، اور شوہر کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتی ہے، اور یہ سارے سلوک پردے کے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ اخلاق اور کردار کی آج بہت کمی ہے۔ آج جو طلاق، بات بات پہ طلاق ہو رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا، تھوڑی تھوڑی باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں کہ شوہر بیچارہ دن بھر کام کر کے تھک کے آیا، اب اس نے پانی مانگا یا کوئی چیز کہی، اب ہم کہہ رہے کہ نہیں ہم بھی کام کر کے تھک گئے، نہیں، ہمارا کام ہے ان کو دلاسا دے، تسلی دے، آنے کے بعد وضو کے لیے پانی دے، پینے کے لیے پانی دے، انشاءاللہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ گھروں میں آئیں تو سلام کا ماحول بنائیں، اگر شوہر نے نہیں کیا تو آپ خود سے کر دو، تاکہ ان کو یاد آئے کہ میں جب بھول جاتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے سلام کرتے ہیں۔ سلام ایک دعا ہے، جس گھر کے دروازے پر مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں، آتے جاتے وقت سلام کر کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس گھر کی پہرےداری کرتے ہیں۔ اس گھر میں پھر آگ نہیں لگے گی، اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں جنات اور شیاطین نہیں آئیں گے، اور اگر ہے پہلے سے، جب سلام کا معمول ہوگا اور قرآن کی تلاوت شروع ہوگی، دعائیں حزب البحر پڑھی جائے گی، اور کہاں کہ تعلیمیں ہلکے لگیں گے، تو مہینوں کے بعد انشاءاللہ وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ کئی گھروں کی کارگزاری ہے۔ ابھی میرے پاس کل ہی شولہ پور سے ایک فون آیا مفتی صاحب کا، کہا حضرت ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، گھر میں آگ لگ گئی۔ پھر دوسرے دن کہا کہ گھر کے دروازے بند ہے، گلاب کے تازے پھول آ گئے۔ میں نے کہا یہ جادو ہے، سحر ہے، جنات نے جب اس کی تشخیص کرائی تو کہا کہ کیوں ہو رہا ہے؟
جادوگر حیات ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی جادو نہیں، جنات نہیں، سب ہے، اس لیے تو دعائیں سکھلائی ہم کو۔ سورہ جن اللہ نے قرآن میں پوری اتاری ہے، اس کی پوری تفصیلیں اتری ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں میں تبلیغ کے لیے جاتے تو ایک صحابی کو ساتھ میں لے کر گئے، آپ نے کہا بھئی اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اس لیے ہم کو حصار کے عمل بتائے گئے کہ جب ہم رات میں سوئیں چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا تصور کر لے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے، دنیا کی باتیں کرتے ہی سو گئے تو پھر بدخوابی ہوتی ہے، خواب میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، گندگیاں نظر آتی ہیں، خواب کے اندر سانپ نظر آتے ہیں، اور خواب کے اندر کہا کہ پانی اونچائی سے نیچے آتے ہوئے نیند میں جھٹکے لگتے ہیں، اور کہا کہ آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے محترم خواتین، ہم اعمال والے بن جائیں۔ صحابہ اور صحابیات اعمال والے تھے، انہوں نے اعمال کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بنایا تھا، بن چکیوں کو چالو کیا عمل کے ذریعے۔ حضرت مولانا یونس پالن پوری مد ظلہ العالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، حضرت کا ایک جگہ خواتین میں بیان تھا، وہاں پر 700-800 کے قریب خواتین جڑی، تو ایک والدہ پردے کے اہتمام کے ساتھ ایک خاتون حضرت کے پاس آئی، کہا میری بیٹی کی عمر 30 سال ہو گئی، حضرت رشتہ نہیں جمتا، رشتے بہت آتے ہیں لیکن لوگ جواب نہیں دیتے۔ حضرت نے کہا کہ تم دونوں ماں بیٹیاں روزانہ 100 مرتبہ رشتے کی، نیک رشتے کی نیت کر کے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو، 100 مرتبہ۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ایک مہینہ گزرا نہیں کہ الحمدللہ نیک رشتہ آیا، رشتہ بھی ہو گیا اچھے گھرانے میں، الحمدللہ اللہ نے سارے اسباب بھی مہیا کیے۔ پھر 1 سال کے بعد حضرت کا جانا ہوا تو وہی خاتون آئی کہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا، میں نے مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میرا کام اللہ ہی بنائیں گے، میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی دن گزرے تھے میری بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا، اور الحمدللہ اللہ نے اب میری بیٹی کو بیٹا بھی عطا کر دیا 1 سال کے بعد۔ کتنی ایسی خواتین ہیں 18 سال 15 سال 16 سال ہو گئے، اولاد نہیں، پھر اب کیا کریں؟ تو کچھ عورتیں آتی ہیں پرانی ذہن کی، چلو اپن کہیں کھلا درگاہ پہ جائیں گے، 7 چوکیاں لگائیں گے، بکرا کاٹیں گے اور ایسی منت مانگیں گے، ایسا دھاگا باندھیں گے، یہ سب شرک ہے، کفر ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اولاد سے خالی نہیں رہتی۔ اور کچھ عورتیں بددین ہوتی ہے، اب کسی بہو کو 1 2 3 4 بیٹیاں ہوئی، محلے والے رشتہ دار پڑوسی سب لڑکیاں ہی ہو رہی ہے بولے، تو آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی ہیں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کسی نے تانا نہیں دیا۔ آج تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کو ساری لڑکیاں ہی ہو رہی ہے، نہیں، لڑکیوں کا ہونا یہ بھی جنتی ہونے کی علامت ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو قرآن سکھائیں، دیندار گھرانوں میں ان کی رشتے اور شادیاں کرائیں، تو کہا ایسے ماں باپ، ایسے رشتہ دار جنت کے حقدار ہیں۔ ہم تانے نہ دیں۔ آج کل عورتوں میں یہ صفتیں ہوتی ہے کہ عیوب تلاش کرنا، شادیوں میں چلی گئی، موتا میں گئے، ولیمہ میں گئے، کسی کا سونا چاندی دیکھ لیا، کسی کا گھر دیکھ لیا، اب ہماری استعداد اتنی نہیں ہوتی، پھر شوہر کو آ کے پریشان شروع کر دیے، ہم فلاں کے گھر میں گئے تھے، انہوں نے بہت مہنگا صوفہ لایا، آپ بھی کیا کرو، ایسا صوفہ ہم کو بھی خریدنا ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ شوہر کماتا ہے بیچارہ 500 روپیہ، 15,000 کا وہ لائے گا تو اس کو پتا ہے کہ میرا گھر کرایہ کا ہے، کرانہ میں اتنا پیسہ جا رہا ہے، اسکول کے فیس کے اندر اتنا جا رہا ہے، اب بچا کچھ نہیں ہے، تو پھر اب وہ بھی سود سے پیسے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا پھر یہ بچت گھر سے لے لیتی ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کا بھی ایمان خطرے میں، پھر بچوں کو بھی وہی کھانے میں آ رہا ہے، پھر بچے نافرمان ہو رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں میرے 3 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، سب الگ ہو گئے، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی خدمت نہیں کرتا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اگر بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کرائیں تو کہاں کہ مالدار گھرانوں کے واقعات ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مد ظلہ العالی جو محبوب العلماء والصلحاء ہے، اللہ نے حضرت سے بہت بڑا کام پوری دنیا میں لیا ہے۔ تو حضرت کے پاس ایک خاتون نے فون کیا، بات ہوئی اور اپنے گھر کی کارگزاری سنائی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ سے بات کر کے مجھے بڑا دلی سکون ہوا، میرے اتنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہے، اور اللہ نے مال بہت دیا، لیکن مہینے گزر جاتے ہیں میں ان سے بات چیت کے لیے ترس جاتی ہوں کہ میرے بیٹے کا فون آ جائے، میری بہو مجھ سے بات کرے، میرا بیٹا مجھ سے بات کرے، میری بیٹی مجھ سے بات کرے۔ اس لیے کثرت مال کے بعد بھی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔
کئی ایسے واقعات آئے، بہن بھائی پہلے بہت محبت سے رہتے تھے، اب تھوڑا سا مال آ گیا تو کہاں حق اگر ادا نہیں کیے تو نفرتیں ہو گئی، سالوں بعد بند ہوتی ہے۔ کہا نا جن خواتین میں کہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہر گھر میں، لیکن اس کو کٹر نہیں کہ بالکل آپ موت تک بات ہی نہیں کریں گے، ان کی شادی میں نہیں جائیں گے، ان کے ولیمہ میں نہیں جائیں گے، ان کے کوئی پروگرام میں نہیں جائیں گے، ایسی حالت میں اگر موت آئی تو سیدھے جہنم میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ آپس میں بات بند نہیں رکھنا چاہیے۔ آج سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سگی بہن بہن سے بات نہیں کرتی۔ رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کو دے دو، اب سامنے والوں کو نہیں سمجھ میں آتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہیں ہوا تو بولے اب انہوں نے نہیں دیے، اب زندگی بھر ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ مقدرات اللہ نے لکھے ہیں، اس لیے اگر کوئی مسائل ایسے پیش آئیں فوراً 3 دن کے بعد سلام کر کے ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ اگر ایسی حالت میں ہم نے کتنے حج کر لیے، حج پہ حج ہو رہے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، بڑی دعوتیں ہو رہی، مسجدیں بنا رہے ہیں، سارے تعاون کر رہے ہیں، بولے لیکن بات نہیں کروں گی، میں بہن سے بات نہیں کروں گی، بھابھی سے بات نہیں کروں گی، ساس سے بات نہیں کروں گی، ننند سے بات نہیں کروں گی، دیورانی سے بات نہیں کروں گی، جیٹھانی سے بات نہیں کروں گی، پڑوس کو بلاؤں گی لیکن ان کو نہیں، اتنی شدت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نرمی سکھلائی ہے، اس لیے ہم کسی سے اگر کوئی انبن ہو جائے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ ہم کو دعا بھی سکھلائی گئی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہاں، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اور عورتوں کی دعائیں اور جلد قبول ہوتی ہے، ان کو صنف نازک اور کمزور کہ ان کے ذریعے سے اللہ مردوں کو روزی دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ راستوں کو کھولتے ہیں۔ اس لیے تو کہا کہ جب بیٹی ہے تو اس کی کھلانے کی ذمہ داری باپ پر ہے، جب بڑی ہو جائے بہن تو ذمہ داری بھائی پر ہے، جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری شوہر پر ہے، جب بوڑھی ہو جائے تو ذمہ داری بیٹے پر ہے۔ عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی اور عیدی بھی نہیں بنایا۔ اب اس سے یہ نہیں کہ مولانا کا بیان سن لیے انہوں نے کہا تھا ہم کچھ نہیں کریں گے، نہیں، کہاں کرنا ہے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ان کے لیے راحت کے سامان مہیا کرنا ہے، لیکن کہاں کہ ہم دعا والے بنیں۔ دعاؤں کا جتنا اہتمام ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، اور اصل رہنے کی جگہ جنت ہے۔ ہم یہی رہنے کی جگہ سمجھ رہے کہ لائف ٹائم ہماری زندگی یہی ہے، تو گھر میں پیوپیا ہو رہی ہے، کلر ہو رہے ہیں، جھمبر لاکھوں روپے کے لائے جا رہے ہیں اور سوفے لائے جا رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قرضے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، دیکھا دیکھی، بس بازو میں چلے گئے، فلاں رشتہ دار کے بعد شادی میں چلے گئے، اب اس کو اللہ نے دیا تو اس نے بنایا، اب ہم بھی اس کی نقل کرنے جائیں گے، اب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر ہم کو قرضے سے لینا ہے۔ اور قرضے کی بڑی خطرناک وبال ہے کہ قرض ہوتے ہوئے اگر کوئی مر جائے تو جب تک اس کے جانب سے قرض ادا نہ ہو وہ معلق رہتی ہے اس کی روح جنت میں جانے کے لیے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی کا انتقال ہوا، پتہ چلا کہ ان کی ذمہ قرض ہے، تو آپ نے کہا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا ہوگا۔ ایک صحابی تیار ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے مال دیا، ان کا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ وہ صحابہ ایسے تھے رحم دل، فوراً ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے تھے، تو کہاں رحم دل ہونے کی وجہ جیسے انہوں نے ذمہ داری لی آپ نے نماز پڑھائی۔ آج تو ہم قرضوں پہ قرضے لیتے جا رہے ہیں اور پھر دینے کا نام نہیں۔ ہم تمہارے قریبی تو ہے، ہم کہیں گھر چھوڑ کے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم گاؤں چھوڑ کے تھوڑی جا رہے ہیں، نہیں، کہاں ہمیں جتنا لگے ہم دینے کی نیت سے لیں۔ قرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لیا گیا، حضرت بلال حبشی نے لیا شروع میں ابتدائی زمانے میں، اور جب قرض خواب کو ستانے لگا تو آپ آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سے کہا مجھے کمانے کے لیے اجازت دو، میں کچھ دن کے لیے باہر جا کے کما کر لے کے آتا ہوں۔ آپ نے تسلی دی کہ اللہ انتظام کرے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ہدیہ آیا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال تمہاری فکروں پر اللہ نے انتظام کر دیا، جاؤ جو قرض خواہ سے آپ نے لایا تھا اس کو ادا کرو۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، کسی سے ادھار لیتے ہیں تو دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، پھر یہ برائیاں کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپس کی رنجشیں، معاملات کلیئر نہیں، تہجد ہو رہی، معاملات کلیئر نہیں۔ تہجد کا مقصد ہے ہمارے معاملات بھی کلیئر ہو جائے۔ ہم نے کسی سے 5 روپیے 10 روپیے 100 روپیے قرض بول کر ادھار بول کر لیے تو اس کو لوٹاؤ، وہ معاف کر دے تو پھر الگ بات ہے، لیکن ہمارا کام ہے اس کو دے۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں اپنے تو ہے، 1 روپیہ تو ہے، 2 روپیے تو ہے۔ ابھی حضرت مولانا مختار صاحب مدنی تشریف لائے تھے اورنگ آباد میں، جامع مسجد کے اندر پورے علاقے کے علماء کرام
دانشوران، ہزاروں کا مجمع تھا. تو حضرت نے ایک معاملات کے اوپر ایک بات پیش کی، ایک واقعہ پیش کیا کہ کہا کہ لوگ اسلام میں قریب آتے ہیں ان معاملات کی وجہ سے، کہ اللہ معاملات، صلہ رحمی اور ہمدردی کی وجہ سے لوگوں کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو مولانا مختار صاحب مدنی نے فرمایا میں سفر میں تھا ٹرین کے اندر، میرے مریدین مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، میں اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا تو ایک کہاں کہ مہاراج جس کے بڑے بڑے بال بھگوے کپڑے کے اندر وہ بیٹھا ہوا، اور اس نے میرے کو جو چھوڑنے آئے ان کے پاس 10 روپے یا جو بھی دیے، کہا کہ بھئی ماچس اور وہ لا کر دے دو. تو جو اپنا ایمان والا بھائی تھا وہ گیا، اس نے جا کر کہا وہاں سے ماچس جو بھی اس کو لگ رہا تھا وہ چیز لی اور اس کے پیسے اس کو دے دیے، اس کے پیسے اس کو دے دیے اور یہ چیز اپنی طرف سے اس کو ہدیے میں دی. اب حضرت بتا رہے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ 4-5 گھنٹے کا سفر کیا. وہ ایک ماچس کی 1 روپے کی ڈبی نے اس کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کر دیا. کٹر آدمی. جب میرے نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور کہا مولانا صاحب آپ یہاں نماز پڑھیے. 1 روپے کی چیز نے کیا کر دیا؟ اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا. اس لیے اللہ نے جن بہنوں کو مال دیا، جن کے گھر والے اچھے کماتے ہیں اور اللہ نے ان کو اچھی سروس دی، وہ یہ مدرسہ جو چلتا ہے یہاں پر، مکتب جو چلتے ہیں، حضرت جو دینی خدمات کر رہے ہیں، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اپنے گھر والوں کی جو رقم آئے ان رقم ان سے لے کر ہدیے کی شکل میں، عطیے کی شکل میں یہاں پر دیں. آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم غریب بچی کی شادی ہو اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں، ان میں بھی بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے. یہ دل جوئی آپ کو اللہ کے قریب کروائے گی. تو حضرت نے کہا میں نے 5 گھنٹے کا سفر ان کے ساتھ کیا. بار بار پھر وہ مجھے چائے پینے کے لیے کہہ رہے، نماز کا وقت آ رہا ہے، جگہ چھوڑ رہے، کھانے کی تک کی مجھے اس نے دعوت کی. کہا اور کیا کیا ہمارے ساتھی نے؟ اگر وہ کہہ دیتے کہ بھئی وہاں چلر بھی نہیں ہے، 10 روپے کی نوٹ تھی اور اس کو ماچس لا کر نہیں دیتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ بزدل ہو جاتا. کہ بھئی ایمان مسلمانوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز کہ اس کے پیسے بھی اس کو دیے، اس کی ضرورت کی چیز اس کو مہیا کی، وہ اس کے دل میں جو نفرت تھی اسلام کی وہ ختم ہو گئی. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی جن کے پاس حضرت مولانا ادریس صاحب اور دیگر علماء کرام بھی رہ کر آئے، میرا بھی حضرت کے پاس 2010 میں جانا ہوتا تھا مجلس کے اندر، تو حضرت نے بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ میرے محلے لکھنؤ کے اندر ایک کہاں RSS کے کٹر، کہاں کہ جو ان کے پورے مین اس کے وہ تھے، وہ لیڈر، ان کی بچی بیمار ہوئی. حضرت کو پتا چلا. پہلے سے حضرت سوشل ورکر اور قوم کو ہر لائن میں رہبری کرتے ہیں، امت کا ایک درد رکھتے ہیں. حضرت نے کہا مجھے جب پتا چلا تو کہا کہ میں اپنی اہلیہ کو لے کر اس کی عادت کے لیے ہاسپٹل کے لیے نکلے. پتا چلنے کے بعد میں ایسے بھی سب کی تیمارداری کرتا گیا. جانے کے بعد پتا چلا تو کہا کہ اس کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے. خون کی ضرورت پڑتی ہے، آج بھی کئی لوگوں کو ہو رہا ہے بیماریوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے. تو ہم نے اس کو خون دیا. جو گروپ تھا میں نے اپنے جو بھی تھے قریبی ان کو بول کر خون دلوایا اور پھر 3 دن تک اس کو اپنے گھر سے ڈبہ پہنچایا. بعد میں ہوا ایسے کہ کرفیو لگا. اس کرفیو کے اندر لوگ تھے، جانے نہیں دیا جا رہا تھا، اور وہ کٹر آدمی اور کہاں کہ سامنے وہ لوگوں کو لگا کہ بھئی یہ مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. تو وہ صاحب نے میرے ساتھ ایک پولیس والے کو لگا دیا. جب میں ہاسپٹل پہنچا، جب ہم گئے تو مین آدمی تھا پورے علاقے کا، اس کی بچی اس ہاسپٹل میں بیمار تھی. کہاں حضرت وہاں گئے اور جا کر اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کی تیمارداری عادت کی، اس کو ڈبہ پہنچایا. اس پہ اتنا بڑا اثر ہوا کہ بعد میں چھٹی ہونے کے بعد ہاسپٹل سے وہ حضرت کی ملاقات کے لیے آیا اور حضرت کے نمبر وغیرہ لے کر اسلام میں قبول کیا. کیا چیز ہے؟ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے. آج تو ہم اتنا بڑا کام نہیں کرتے. ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہیں. ہم اپنے گھر کا کچرا گندگی نکال کے دوسروں کے سامنے ڈال رہے ہیں، پھر وہ گالیاں دے رہے منہ بم، کس نے ڈالا، اس نے ڈالا، پھر جھگڑا شروع ہو رہا ہے. کئی جگہ کی کارگزاریاں. تو یہ کام ہم نہ کریں کہ اپنے گھر کی گندگی، اپنے گھر کے کچرے. ہمارے اکابرین نے یہاں تک سکھلایا کہ اگر آپ کو دل نہیں ہے، آپ فروٹ لا رہے ہیں، موز ہے اور آپ نے سیب لائے، انار لائے، جو بھی موسم کے پھل ہے آپ زیادہ لے کر آئے، اللہ نے اگر مال دیا اور آپ کے اڑوس پڑوس میں 2-5 گھر ہیں ان میں بھی تقسیم کریں. اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم چھیل کے سامنے نہ ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ان کے چھوٹے بچے دیکھیں گے، ان کا دل دکھے گا. اس لیے محترم خواتین، اسلام وہ مذہب ہے جو دل جوئی سکھاتا ہے. تو اپنے پڑوس کا تو ڈبل حق ہے. للجاری حق، پڑوسی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے. اس لیے محترم خواتین، یہ اعمال اگر ہماری زندگیوں میں آئیں گے تو نفرتیں ختم ہوں گی، پھر حسد جلن ختم ہو جائے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟
ہم کہاں بڑی بڑی شادیاں رچا رہے ہیں، بڑے بڑے کھانے بنا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، سونے چاندی کے ہار بن رہے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں بیوہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کو راشن کے لیے پیسہ نہیں، اور ہم روزانہ اچھے اچھے کھانے بنا کے کھا رہے ہیں، اور بچا ہوا کھانا نالی میں پھینک رہے ہیں، نالی میں پھینک رہے ہیں۔ ہو رہا ہے ایسا؟ نہیں۔ کہاں؟ پہلے زمانے میں فریج نہیں ہوتا تھا، آج قربانیوں کا دیکھو کتنی جگہ کی کارگزاری ہے، مہینوں تک لوگ گوشت کھا رہے ہیں، اور پڑوسی کو ایک ٹکڑا بھی دینے کو تیار نہیں۔ کہاں کہ اسلام نے ہم کو سخاوت سکھلائی۔ مائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں وہ قربانیوں کو پیش کیا، اپنے گلے کا ہار دیا ہے، اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ نے ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام لیا، یوں ہی نہیں لیا، آپ کی پہلی رات ہے، اور اللہ نے آپ کو جو بیوی عطا کی، اخلاق والی بھی ہے، کردار والی بھی ہے، سیرت والی بھی اور مالدار بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی، یہ جو تمہارے گلے کا ہار ہے اس کو اللہ کے راستے میں کیا کر دو؟ وقف کر دو۔ تو کہا وہ بیوی کیسی دیندار سمجھدار ہوگی، اپنی شوہر کی بات کو سنا اور گلے کا ہار پیش کر دیا۔ یہ واقعہ بھی حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی مدث اللہ العالی نے بیان کیا تھا۔ حضرت بہت بڑے مفکر اسلام ہیں، اللہ والے ہیں، اہل اللہ کی صحبت یافتہ ہیں، کہ زندگیاں اللہ والوں کے ساتھ گزرے گی تو زندگیوں میں انقلاب آئے گا، اور زندگی اگر ٹی وی پر، فیس بک پر، نیٹ پر، سیریلوں میں، گانوں میں، غیبتوں میں، چگلیوں میں، برائیوں میں، لڑائیوں میں، ایک دوسروں کی برائیوں میں، تو زندگیاں بھی برباد ہو جائے گی، اور قبر میں بھی اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے محترم خواتین، آپ نیتیں کریں کہ قیمتی وقت لے کر آپ سب آئی ہیں، میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد بھی کبھی آنا ہوگا۔ مولانا کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی بڑی فکریں، بڑی محبتیں رہی۔ الحمدللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آ کر دین کی باتوں کو سنا۔ کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں، نبی کی پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ نبی کے ہر ایک امتی کو ہدایت دے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے۔ جس دن ہم سب کا آخری وقت ہو، زبانوں پہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہماری روح پرواز ہو، تو پھر ہم سیدھے جنت جائیں گے۔ ورنہ اگر ایسی دنیا کی باتیں کرتے ہوئے اور دنیا کی چیزیں کرتے ہوئے چلے گئے، نہ زندگی میں نماز ہے، نہ پردہ ہے، نہ سخاوت ہے، نہ بڑوں کی چھوٹوں کی زندگی کے اندر کا ادب ہے، نہ بچوں کی تربیت ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم نے غفلت میں گزار دی تو آج کئی مائیں رو رہی ہیں، اپنے بچوں کو لاڑ پیار میں پالا۔ میں کئی بچوں کو ٹوک چکا، ہاتھوں میں کڑے ہیں، ہاتھوں میں 4-4 5-5 چھلے پہنے ہیں، لڑکیاں بھی کہا کہ ہپی کٹ ہے، کئی لڑکے بھی کہا کہ نہا انل قضا۔ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ہے، دادی کی بھی ہے، خالہ کی بھی ہے، پھوپھو کی بھی ہے۔ بچپن ہی سے کٹین بچوں کی ایسی کرائی جا رہی ہے کہ وہ نظر بد کے شکار ہو رہے ہیں، ہیرو کے طریقے پر، ہیروئن کے طریقے پر۔ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے کی کٹنگ کرا کے اس کے والد صاحب لائے، ماموں لائے، دادا لائے، پہلے اس کے سر کو دیکھیں کہ ایک جیسے بال ہے کہ نہیں، ورنہ بیچ کے بال بڑے ہیں، سائڈ سے پوری باریک ہے، پھر اس میں شیاطین جنات کے حملے ہو رہے ہیں، بچے نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب اپنے بچوں کو مکتب میں، اسکول میں، بازار میں، منڈی میں روانہ کر رہے ہو، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان پہ دم کر دو، اور ان کو فی امان اللہ کہہ کر اپنے گھر سے بھیجو۔ اسکول سے واپس آنے تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں، مکتب سے واپس آنے تک اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حادثے کا شکار ہونے نہیں دیں گے۔ آج کل کار کے حادثے، گاڑیوں کے حادثے بہت ہو رہے ہیں۔ کئی جوان بچے کہاں گھومنے جا رہے ہیں، سیلفیاں نکال رہے ہیں، جا کر کے کہا روڈوں پر بھی سیلفیاں کھینچ رہے ہیں، پہاڑوں میں، سمندروں میں۔ انہوں نے ایک کھلونا بنا دیا دنیا کو، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کل قیامت میں کہے گا جو فوٹو تم نے بغیر ضرورت کے نکالے اس میں جان بھرو۔ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج ہم ساری دنیا کو فتوے دے کے سمجھا دیں گے۔ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ مسئلہ، ہم مسئلہ بدل کے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی پیش کر لیں گے، لیکن کل قیامت میں نہیں چلے گا۔ اشد الناس عذابا یوم القیامتی، کل قیامت میں سب سے سخت عذاب بغیر کسی شرعی ضرورت کے جن مردوں عورتوں نے فوٹو نکالے ہوں گے، تصویریں اور کیسٹیں بنائیں گے، جیسے آج کل بنانے کا ایک عمومی رواج بنا، ولیمے کی CD بناؤ، شادی کی بناؤ، ہلدی کی بناؤ، ناچ رہے عورتیں بھی مرد بھی، اور کہاں کہ چہرے بھی بدل رہے، ہلدیاں بھی لگائے جا رہے، انڈے بھی پھوڑے جا رہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے نے کہا یہ انجوائے کے دن ہوتے ہیں، بول رہے یہ کوئی انجوائے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ جب ہم نے اسلام کو قبول کیا، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اسلام کے اندر سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، چین ہے، ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے۔
جو لوگ مطالعہ کر رہے ہیں اسلام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ بالکل اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہن سوال کر رہی کہ ہمارے گھر سے پیسے اور ہمارے گھر سے سونے کے زیورات غائب ہوتے ہیں، کیا یہ جنات کی شرارت ہو سکتی ہے یا پھر اور کچھ مسئلہ؟ اس میں دو باتیں ہیں، کبھی کبھی جنات کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی گھر ہی کے کوئی چور ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو وہ کیفیت دیکھ کر عمل کرنے کے بعد الحمدللہ یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اس کے لیے آیت الکرسی کا ہم روزانہ اہتمام کریں، چاروں کونوں کے اندر آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جتنے گھر کے اپنے جس روم میں اپنے زیورات رکھے ہیں، اس گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی کا حصار لگائیں، اور اس کے بعد سلام علی نوح فی العالمین۔ اگر یہ جنات وغیرہ کے ذریعے ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر گھر کا بھی چور ہے، کسی نے چرایا ہے، کوئی خواتین نے لی ہے، خاتون نے لیا یا مرد نے لیا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیچاری خاتون رکھ دیتی ہے، لیکن اس کا شوہر جو تو شراب کا عادی ہوتا ہے یا کیرم کا عادی ہوتا ہے، اس کو پیسے باہر نہیں ملتے، تو گھر ہی میں ڈاکہ ڈال کے وہیں سے رکھ لیا اور چل دیا، ادھر دے کر اپنی کہا کہ شراب پی لی، پتے کھیل دی، کئی جگہ کی کارگزاری آ رہی، دوستوں کو ہوٹل پہ پارٹی دے دی، ادھر گھر والوں کو فقیر بنا رہا ہے اور دوستوں کے کہاں کہ دل جیت رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ہے، حضرت شیخ نے بتایا، پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم نے، کہ کہاں کہ آپ 3 دن تک کہاں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کہیں گے کہ حضرت یہ تو مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، اکثر تو ہم یہ دعا اسی وقت سنتے ہوئے کسی کے انتقال کی خبر، یہ بھی تو بری خبر ہے نا، سونے کے زیورات گھر سے چلے جائے، تو کہاں 70 مرتبہ آپ 3 دن تک یا 11 دن تک یا 21 دن تک اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جس نے بھی چرایا ہے اس کا کھانا پینا سب بند ہو جاتا ہے، بے چین بے قرار ہو کر وہ چیز وہ واپس کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے۔ میرے پاس ایسے کئی واقعات ہوئے، ابھی اورنگ آبادی ہینا نگر سے ایک بندی کے زیورات میں ایک سونے کی ایک نیکلیس 1 تولے کا گیا، الحمدللہ عمل کیا گیا، اللہ نے 7 دن کے اندر جو چیز الماری میں رکھی وہی پہنچائی۔ یہ غیبی نظام ہوتا ہے اللہ۔ اب اس کو کیمرے لگا کے دیکھنا مت کہ بھئی مولانا نے بتایا اب کیسے آئے، گھر تو بند ہے۔ میرے پاس الحمدللہ کئی ایسے واقعات آئے۔ ایک خاتون کی انگوٹھی گئی، وہ شادی میں جا رہے تھے، جب دیکھا تو الماری میں نہیں ہے، ویسی وہ شادی میں شرکت کی لیکن وہاں کھانا نہیں کھایا۔ اب عورتوں کی زیورات میں زیادہ وہ ہوتی ہے، تو بیچاری شادی لگا کر آ گئے لیکن روتے بیٹھے گھر پہ۔ ان کے شوہر آئے، کہا مولانا ہماری اہلیہ کی انگوٹھی گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہاں جا کر فون کیجئے۔ ان کو فون کرنے لگائے، دروازے پہ کھڑے جو مین گیٹ ہوتا ہے گھر کا، وہاں جا کر الحمدللہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ سورہ طارق کی آیت ہے، یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ان علماء حفاظ سے کرائے، اس لیے کہ ان کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے، کیوں تو اس کے اندر جتنی ہم تقویٰ اور جتنی قربانیاں اور جتنی خدمت خلق کے جذبے سے کام کریں گے اس کے تاثرات بھی جلدی ہوں گے۔ ورنہ بزر ہو جاتے ہیں کہ مولانا ہم 2000 درود شریف پڑھ رہے ہیں، بولے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ سلیقے سے نہیں پڑھ رہے نا، 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، سلیقے سے نہیں، لا الہ الا کیا کچھ سمجھ رہا نہیں، سلیقے سے جتنے ہم اہتمام سے۔ ہمارے حضرت پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ 1.25 لاکھ نہ پڑھیں، 70 مرتبہ بھی پڑھیں لیکن توجہ کے ساتھ۔ کتنی مرتبہ؟ 70، لیکن توجہ سے، خلوص کے ساتھ، وضو کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ آپ کو 21 دن میں رزلٹ لائے گے۔ تو کہا یہ آیتیں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ ایک بہن کا ہے کہ آپریشن ہو چکا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کے لیے کہا ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ایک آیت ہے 313 مرتبہ، اس کو فجر کی اذان ہوتے سے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھے مصلی کے قریب، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے، اور یہ آیت مبارکہ 313 مرتبہ پڑھے، لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ۔ اس کو پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور وہی پانی صبح سے شام تک پیتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن یہ عمل کرے، اللہ کے فضل سے ڈبل آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بہن کا ہے کہ اچانک سر میں اونگ آتی ہے، سر میں درد رہتا ہے اور سوچتے رہتا ہے، وظیفہ بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں کہ اچانک جو الگ الگ خیالات آتے ہیں، کبھی یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں،
انسانوں کی بھی نظر ہوتی ہے، جنات کی بھی نظر ہوتی ہے. تو کہا اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بھی آپ موبائل استعمال کریں یا گھروں میں آنا جانا شروع کریں تو گھر کے دروازوں پر سلام کا اہتمام ہو اور اس کے بعد درود شریف کا بھی اہتمام کریں. ایک بہن کا ہے کہ نماز میں اور قرآن پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی، مدرسہ آتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے جب اپنے گھر سے نکلے وضو کر کے نکلے، درود شریف 3 مرتبہ پڑھے، چاروں کل اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے. ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ ایک کیفیت میں بدلاؤ آئے گا. طبیعت خراب رہتی ہے، اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے، شوگر کی دوا چالو ہے، متلی وغیرہ بھی ہوتی ہے، بدن میں پانی جمع ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو سونف لینی ہے، بڑی سونف، اس کے اوپر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور کہاں؟ ایک گلاس کے اندر چٹکی بھر سونف ڈال کر اس کو پانی میں بھیگنے کے لیے رات بھر رکھنا ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، صبح میں اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد وہ پانی پی لے، وہ سونف چبا کر کے کھا لے. انشاءاللہ شوگر بھی آپ کی لیول ہو جائے گی. اور درود شریف کا اہتمام کریں. میرے پاس اس سے پہلے بھی ایک خاتون آئی تھی، ان کی لمبی عمر تھی 50 سال، وہ شوگر سے کئی سالوں سے پریشان تھے. تو میں نے ان کو 313 مرتبہ درود شریف کا بھی وظیفہ بتایا. انہوں نے 21 دن پابندی سے کیا، الحمدللہ. 21 دن کے بعد انہوں نے آ کر اقرار کیا کہ مولانا شوگر بھی لیول ہے اور درد بھی ختم ہو چکا ہے. والدین میں جھگڑا ہوتا ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، سگے رشتہ دار نفرت کرتے ہیں. میاں بیوی میں محبت کے لیے، والدین میں محبت کے لیے ہم روزانہ 313 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے نام ہے 313 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے. 3 مرتبہ شروع آخر میں ہر وظیفے کے درود شریف پڑھنا چاہیے. اس سے رجت بھی نہیں ہوگی اور بزرگوں کا نور بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ایک مریض ہے درگاہ میں، ان کا علاج جاری تھا، ان کو کسی نے اشارہ دیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سحر کی وجہ سے یہ سب مسائل ہوتے ہیں. تو سورہ فلق اور سورہ ناس اور 70 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پڑھنا ہے. جن کو اگر یہ شکایت ہو کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بار بار سر میں درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، دل ہے تو ایسا گھبرا کر گھر چھوڑنے کو کرتا ہے، 70 مرتبہ پابندی سے خواتین کہاں کہ اس عمل کو کر لے. 11 دن یا 7 دن کہاں کہ پابندی سے کر کے پانی پہ دم کر کے اس کو پینا ہے. سورہ کافرین کو انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. بچے بستر میں پیشاب کر رہے چھوٹے، ان کو سوتے وقت کھڑی شکر اس کا عمل کرائے اور 11 مرتبہ ان کے کان کے اندر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے. 1 ہفتے تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. کھڑی شکر پر دم کر کے کھلانا بھی ہے اور کان میں دم بھی کرنا ہے. 9 سال کے بعد حمل ہوگا نارمل ڈیلیوری کے لیے. نارمل ڈیلیوری کے لیے سورہ انشقاق کی 5 آیتیں، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. گڑ پر دم کرے. پھر سورہ یاسین کا بھی ایک عمل ہے، اس کو 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ نیت کر کے پڑھنا ہے. پانی پہ دم کر کے پلائیں، گڑ کی کالی چائے بنا کر پلائیں. الحمدللہ کئی تجربات ہیں، اللہ کے فضل سے نارمل ڈیلیوری ہو. ہاں، جن کو نماز کی عادت نہیں ان کے لیے روزانہ وہ کوشش یہ کریں کہ پہلے وضو کریں نماز کے وقت میں اور استغفار چلتے پھرتے کثرت سے پڑھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. انشاءاللہ 1 مہینہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ نیک اعمال کی توفیق دیں گے.
نماز کی بھی، قرآن پڑھنے کی بھی اور دیگر وظائف۔ رپورٹیں سب نارمل ہے لیکن نسوں میں کچھ درد ہے۔ رپورٹیں نارمل ہیں، نسوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لینا ہے۔ اس کے اوپر جو میں نے وظیفہ بتایا لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، یہ فجر میں کرو، 313 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ رات میں سوتے وقت ناف میں 3 قطرے ڈالنا ہے، پابندی سے 21 دن 40 دن، انشاءاللہ یہ نسوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ 20 سال سے حالت خراب ہے، گھر کے سب بیمار رہتے ہیں، مالی حالت بھی ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ ہمارے پاس گھر بنانے کی پیسے ہیں لیکن گھر بنا ہی نہیں پاتے، گھر میں جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں، گھر میں خوشیاں زیادہ نہیں رہتی۔ گھر کے بہت سارے حالات ہیں بہن کے، ان کے لیے وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد چاروں کل آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے اور حصار کی نیت سے پڑھے کہ میں اپنے سارے گھر والوں کا حصار کر رہی ہوں، تصور کر کے اپنے گھر کا، دکان کا اور اپنے بچوں کا، گھر میں جتنے ہیں سب کی نیت کر کے انشاءاللہ پڑھے۔ اللہ کے فضل سے گھروں کے جھگڑے بھی ختم ہوں گے، خوشحالی بھی آئے گی۔ اور سورہ تغابن اس کو 1 مرتبہ روزانہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بنائے، 11 دن 21 دن اس طریقے سے، اگر مرد حضرات کرتے ہیں تو 41 دن۔ خواب میں زیادہ سے سانپ جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جسم میں اچانک کمزوری آ جاتی ہے، بلا وجہ رونا آتا ہے، اور کئی جاب بھی کرتے ہوئے جاب چھوٹ جاتی ہے اور شوہر کو بھی کوئی کاروبار نہیں کرتا۔ خواب میں سانپ ہے، شوہر کو بھی جاب وغیرہ نہیں لگتی تو یہ سحر بھی ہے، اور جو سانپ بار بار نظر آنا اس میں مختلف قسمیں، کالا سانپ ہے تو کبھی یہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے بھی مسائل ہیں، تو اس کے لیے بھی وہی وظیفہ کرنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اس کو پڑھے 101 مرتبہ، پانی پہ دم کریں، گھر کے چاروں کونے میں اس کو کہاں کہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اور ابھی حضرت نے ایک تازہ عمل ایک بتایا کہ سورہ یاسین کی شروع کی 3 آیتیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جادو چاہے کتنا ہی پرانا ہو، کرنی ہو، جادو ہو یا کھلایا ہوا ہو یا میاں بیوی میں نفرت کی ہوئی ہو، ساس بہو میں نفرت ہو، رشتہ داروں میں نفرت ہو، تو ایک بوتل پانی لے، سورہ یاسین کی شروع کی 3 آیتیں 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر پوری سورہ یاسین مکمل کر لے۔ یہ 3 آیتیں 70 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی کے پھر آخر تک ایک ہی مرتبہ پوری سورہ یاسین کو مکمل کرے، پانی پہ دم کرنا ہے، وہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، کھانے پینے میں بھی وہ پانی استعمال کرے۔ بعض خواتین کے مسائل جس کے اصل ڈائریکٹ علاج کرانا چاہتی ہیں، ملاقات کر کے تو کسی دن انشاءاللہ وقت دے کے آ جائیں گے، انشاءاللہ ایک دن وقت دے کر کے آئیں گے، جو مولانا طے کریں گے، علاجات کی لائن سے انشاءاللہ مشورے بھی دیں گے اور علاجات کو ان کو انشاءاللہ رہبری اور رہنمائی بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری مجلس کو قبول فرمائے، کہنے سننے بولنے میں جو کمی زیادتی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اس ادارے کے لیے خیر برکت ترقی کا ذریعہ بنائے، تعمیرات تعلیمات ہر لائن کی جگہ کے اللہ انتظامات فرمائے۔ جن بہنوں نے اس میں تعاون کیا، اپنا وقت دیا، یہ علماء حفاظ اور یہاں کے ذمہ داران جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم سب کے لیے دعا وہ ہیں کہ اللہ سب کی جملہ حاجات کو پوری فرمائے، سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کو نیک بنائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوش روئی کا ذریعہ بنائے۔ ایک بچہ حفظ کلاس میں ان کو حفظ یاد نہیں رہتا ہے تو اس کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ روزانہ 3 بادام لے، اس کو رات میں گلاس میں یا کوئی بوتل میں پانی میں بھیگنے ڈالے، صبح میں فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس پہ دم کرے، یا پھر سورہ علم نشرح اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، وہ پانی پینا ہے اور وہ 3 بادام اس کو پابندی سے کھلانا ہے۔ ایک چلہ انشاءاللہ کرے، اللہ کے فضل سے ذہن کھلے گا، حفظ بھی یاد ہوگا۔ اور موٹاپے کے لیے شہد لینا ہے، شہد کے اوپر یہی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، 1 چمچ شہد لے کر 1 گلاس گرم پانی کر لے، اس کے اندر پڑھ کر دم کرے، پابندی سے اس کو پیتے رہے، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر یہ موٹاپے کی بھی شکایت ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ مولانا نے ہمارے لیے کافی دور سے آ کر یہ وقت دیا ہے، بڑی مشقتوں سے تکلیفوں سے مولانا آنا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمل کو قبول فرمائے، ہم تمام کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ مختصر سی دعا ہوتی ہے مجلس کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ کسی دن مستقل وقت لے کر آئیں گے حضرت، اس موقع پر ان کے علاجات کے مسائل ہیں اور جو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس دن ہم موقع دیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترة بعدد كل معلوم لك
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات پیارے اللہ جی آج جو اجتماع ہوا اس کو قبول فرما اے پیارے اللہ امت کے سارے مسائل کو حل فرما دیجئے ہمارے مدارس مکاتب خانقاہ دعوت و تبلیغ کے مراکز دین کے تمام شعبوں کی قیامت تک حفاظت فرمائیے امت کے سارے مسائل کو حل فرما دیجئے پیارے اللہ اس امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے مقروضین کے قرضوں کو ادا فرمائیے بے روزگاروں کو حلال روزیہ عطا فرمائے جن کے بیٹے اور بیٹیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئی اللہ عافیت کے ساتھ نیک رشتے مہیا فرمائیے لگنے والی ضروریات کا تکفل فرمائیے جن کے اللہ شادی اور نکاح ہو چکے ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے جن کی اولاد ہو چکی ہے پیارے اللہ ان کے سارے مسائل کو حل فرما دیجئے ہم سب کو 5 وقتہ نمازیں قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی سے 100 مرتبہ کم از کم درود شریف استغفار پہلے کلمے کے اہتمام قرآن کی روزانہ ایک پارہ تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائیے ہم سب کے گھروں کو جنت کے باغ بنائیے پیارے اللہ ہم سب کی آخرت بھی اچھی بنائیے دنیا بھی اچھی بنائیے اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائیے معاونین محبین مخلصین مخیرین کی بے شمار جماعتیں عطا فرمائیں اور ابھی ہمارے پاس اے پیارے اللہ جی جو دعائے حزب البہر کے چلے کا عمل 3 دن کا اجتماع ناندی میں ہونے جا رہا ہے اللہ اس میں بھی لگنے والی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرمائیے آنے والے مہمانوں کی علماء کرام کی اکابرین کی آمد کو پورے عالم کی ہدایت مغفرت اور خیر کا ذریعہ بنائیے اس ادارے کی بھی خیر اور برکت کا ذریعہ بنائیے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس بندے ناچیز نے کہے اللہ سب سے پہلے مجھ کو میری نسلوں کو میرے اہل عیال اور پوری امت کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے نظر بس سے پیارے اللہ جی حفاظت فرمائیے جو جس نیت کو لے کر آیا دعائے حزب البہر بھی اللہ پڑھ کر سنائی گئی آپ کا وعدہ ہے اللہ یہ دعاؤں کا سمندر ہے ہر ایک اپنی اپنی مسائل لے کر آئے ہیں اللہ اب ہمارے پاس وقت نہیں آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیے پورے شہر اورنگ آباد اور پورے عالم کی حفاظت فرمائیے اللہ بے گھروں کو ذاتی مکانات عطا فرمائیے بے روزگاروں کو حلال روزیہ عطا فرمائیے سب کو عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیے سفر حضر میں ہم سب کی حفاظت فرمائیے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. یہ 2 منٹ